السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے اس موسم کی مناسبت سے، یعنی گرمیوں کے موسم کے اندر عمومی طور پہ تقریباً سبھی کو، کیونکہ ہمارا یہ علاقہ جو ہے، ہمارا ملک جو ہے تقریباً اس کا اکثر و بیشتر علاقہ جو گرم ہے، تو اس گرمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس گرمیوں کے موسم میں لوگوں کو پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور پسینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اسمیل بھی جسم سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ جسم کے اندر کھجلی خارش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صرف ایک چیز آپ نے لینی ہے، تو اس چیز کے بارے میں، یعنی وہ کم قیمت بھی ہے، 10-15 روپے کی اگر آپ وہ خرید لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگر اس کو آپ اپنے معمول میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پسینے کی بدبو بھی ختم ہوگی، آپ کے جسم کی جو کھجلی ہے وہ بھی ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ آج کا عنوان، آج کا ٹاپک جو خارش اور پسینے کی بدبو کے حوالے سے تھا، تو اس میں جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ کم قیمت جو چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو آپ نے بنیادی طور پہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے موسم کے اندر جب پسینہ جسم کے اندر زیادہ پیدا ہوتا ہے تو زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے موسم گرما کی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے کہ سمیل آنا جسم سے شروع ہو جاتی ہے، اور سمیل کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جسم میں خارش اور کھجلی بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو ہمیں حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کے اوپر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں آپ ڈیلی روٹین میں آپ نہائیں، غسل کریں، بلکہ گرمیوں کے موسم میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ غسل کریں، نہائیں، اور اس طرح کپڑے اپنے ڈیلی روٹین میں آپ تبدیل کرتے رہیں، تو اس سے بھی کافی آپ کے جسم کو ریلیف بھی ملے گا، اور جسم کے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا بھی نہیں ہوگی۔ تو لیکن جو لوگ، خاص طور پہ جو مزدور طبقہ لوگ ہیں، یا جو لوگ سخت ہارڈ ورکنگ کرنے والے لوگ ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہارڈ ورکنگ بھی نہیں کرتے، سخت محنت بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کے جسم سے پسینے کی اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ ساتھ کھڑا آدمی جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اس طرح کی ان کی ناگوار بو ہوتی ہے۔ تو سب سے اس میں جو بنیادی چیز آپ نے، جس چیز کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف 10 سے 15 روپے میں جا کے پھٹکڑی لے لیں گے۔ آپ نے ان کو کہنا ہے کسی بھی دیسی ادویات والی دکان پہ چلے جائیں، جہاں پہ یہ جڑی بوٹیاں وغیرہ، یہ پنسار کی جو دکانیں ہوتی ہیں، ان کو کہیں کہ ہمیں 10-15 روپے کی پھٹکڑی دے دیں، یعنی سفید پھٹکڑی آپ نے لینی، یہ ڈلی کی صورت میں آپ کو ملے گی، یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں آپ کو دے دیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہلکا سا کوٹ کے باریک پاؤڈر بنا لیں، اور یعنی یہ کم از کم 10-15 گرام کی مقدار آپ نے لینی ہے۔ یہ 10 گرام کی، اس میں اگر وہ مثلا فرض کریں وہ زیادہ 20 روپے کی آ گئی ہے تو آپ نے اس کو 2 سے 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں۔ تو وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1 لیٹر پانی کے اندر اس کو تھوڑا ہلکا سا پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنا کے وہ پھٹکڑی جو ہے اس پانی کے اندر آپ ڈال دیں، اور اس کو اچھی طرح حل کر دیں، یعنی 2-3 مرتبہ آپ ہلائیں گے تو وہ پھٹکڑی پانی میں حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، غسل کر لینا ہے، اپنے آپ کو صابن کے ساتھ نہا دھو لینا ہے۔ نہا دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا پانی اس بوتل میں سے اپنے چلو میں لینا ہے، چلو میں لے کے آپ نے صحیح پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ملا کے آپ نے پورے اپنے جسم کو، جسم کے اوپر بغلوں میں اور پورے جسم کے اوپر ایک دفعہ اپنا ہاتھ پھیر دینا ہے۔ تو یہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ چند روز اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے آنے والی جتنی ناگوار بو ہے، یعنی جو پسینے کی جو بدبو آ رہی ہوتی ہے، جو جسم کے اندر کھجلی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ یہ لگاتار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جسم سے یہ ناگوار پسینے کی جو بدبو ہے یہ آنا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔